أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث وإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحج فرماتے ہیں 22ویں سورت ہے یہاں اس سورت میں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خوفناک ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی، تمام حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا بیٹھیں گی۔ تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ اتنا سخت قسم کا عذاب آئے گا کہ ماں جو بچے والی ہے وہ اپنا حمل گرا دے گی، دودھ پلا رہی ہوں گی وہ چھڑا دیں گی، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ اتنا سخت ہولناک یہ قیامت کا منظر ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لا علمی کے باوجود اللہ کے بارے میں کج بحثیں کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں عجیب و غریب، اللہ یہ ایسے کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ فرماتے ہیں یہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ قیامت کے موقع پر فرماتے ہیں کہ اتنا سخت ہوگا کہ انسان پریشان ہو جائے گا۔ اور اللہ کے بارے میں جو بحث کرتے ہیں
بس اللہ کے علم کے بارے میں، اللہ کے کاموں کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں عجیب و غریب آپ بھی سنتے ہوں گے۔ ممبروں پر ایسے افراد ہیں جو نعوذ باللہ خداوند متعال کی حکمت پر، خدا کے علم پر اور وہ بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جتنا جانتا ہے اسی پہ عمل کرے۔ اگر اسے اللہ کے علم میں بات کرنی ہے، کم از کم علماء کے اقوال، قرآن، احادیث سب کا مطالعہ کرے، پھر بات کرے۔ جبکہ اس شیطان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کرے گا اور جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا۔ اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی تخلیق شدہ سے، غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، تاکہ ہم اس حقیقت کو تم پر واضح کریں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک طفل کی شکل میں نکال لاتے ہیں، تاکہ پھر تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی تم میں سے بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ جنبش میں آ جاتی ہے، یعنی اس میں جان آ جاتی ہے اور پھر ابھرنے لگتی ہے، اور مختلف اقسام کی رونق کی چیزیں اس پر اگاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات نے بتایا انسان کی تخلیق پر کہ انسان مغرور نہ ہویا کر کہ تو کیا ہے، تو کیا نہیں، تو ایک نطفہ تھا، نجس تھا، پھر اللہ نے تجھے لوتھڑا، خون اور اسی طرح رحم مادر میں روح پھونکی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے وہیں رکھتا ہے۔ بعض ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے، بچے ہی ضائع ہو گیا جناب، یوں ہو گیا، اس کی موت واقعہ ختم ہو گیا۔ پھر جب وہ دنیا میں بعض آ گئے، پھر کچھ بچپن میں، کچھ جوانی میں، کچھ بڑھاپے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب بڑھاپا اس کا آ جاتا ہے اسے جو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ بوڑھے بھی اپنی باتیں بھول جاتے ہیں، بعض اوقات اپنا نام بھی بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ انسان رہ کر اپنی زندگی گزارے۔ یہ فرمایا کہ یہ جو قیامت آنے والی ہے نا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہے، جو مر گیا، ٹھیک ہے، حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے دن تک جو کچھ بھی جتنے افراد ہوں گے، جہاں جہاں بر بھی ہوں گے، سب کو اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور ہدایت کے روشن کتاب پر بحثیں کرتے ہیں بیٹھ کے، نعوذ باللہ اپنی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اللہ کے علم پر بحثیں کرتے ہیں، اللہ کی قدرت پہ بحثیں کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر انسان بات کرنا بھی چاہتا ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، سمجھے، تفسیر پڑھے، احادیث پڑھے، تب جا کر وہ اللہ کے علم پر، قدرت پر، اللہ کے کاموں پر، ذات پر، صفات پر بحث کرے۔ پھر فرمایا تاکہ متکبرانہ انداز میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں۔ یہ جو افراد ہیں جو اللہ پر بحثیں کرتے، اس کے لیے دنیا میں خاری ہے، اور قیامت کے روز ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ سب تیرے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے کی وجہ سے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو دنیا میں کریں گے، اور اللہ کی طرف سے زبردست نہیں ہے کہ انسان نعوذ باللہ ایسا ہو کہ اللہ ہو کہ انسان سے گناہ کروائے، نہیں، ذات پروردگار نے انسان کو آزاد کیا ہے اور آزاد چھوڑا ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا اس کا حساب ہوگا۔ اچھائی کر کے جائے گا، اللہ اسے جزا کے طور پر جنت دے گا، اور اگر برائی کر کے جائے گا، اللہ سزا کے طور پر اسے جہنم دے گا۔ وہی کہہ رہے خداوند متعال کہ یہ جو کچھ قیامت والے دن جو بھی انسان کے ساتھ ہوگا اس کے اپنا کیا ہوا ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی یک طرفہ بندگی کرتا ہے، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو منہ کے بل الٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا، آخرت میں بھی یہی کھلا نقصان ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو بندگی کرتا ہے، جیسے ہی اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے، پریشان، وہ خداوند متعال سے منہ موڑ لیتا ہے۔ کیسے ہے میرے اللہ، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو حج کرتا تھا، میں روزے رکھتا تھا، میں خیرات کرتا تھا، یہ پریشانی میرے اوپر کیوں آئی ہے؟ فرمایا وہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں، وہ نعوذ باللہ پھر خداوند متعال پہ اعتراض کرنے لگتا ہے۔
اور یہ کھلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ ضرر دے سکتی ہے نہ اسے فائدہ دے سکتی، یہی تو بڑی کھلی گمراہی ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کے معبود نہیں ہیں، دوسروں کو جا کے پکارتے ہیں، دوسروں کے درباروں پہ جا کے کہتے ہیں کہ تو عطا کر دیں۔ اللہ کی ذات کے پاس آنا چاہیے اور انسان کو غیروں کے دروازے پہ نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے آل محمد جیسی نعمت عطا کی ہے، ان کا وسیلہ عطا فرمایا، انبیاء دیے، رسول دیے، ان کا واسطہ دے، قرآن کا واسطہ دے، ان کے دروازے پہ آئے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگے، نہ کہ غیروں کے دروازے پہ جائے، فلاں پیر اور تو فلاں جناب بخشنے والا اور تو فلاں دینے والا، نہیں، یہ ان کے دروازے پہ نہ جائے۔ اللہ ایمان لانے والوں، نیک اعمال کرنے والوں کو یقیناً ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے یقیناً کر گزرتا ہے، یہ وہ ذات پروردگار ہے، عام انسان نہیں ہے کہ انسان کے ارادے صبح کچھ ہوں شام کچھ نہیں، جو اس نے لکھ دیا ہے، جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ جو گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں رسول کی مدد نہیں کرے گا، اب رسول کی کامیابی سے تنگ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک رسی اوپر کی طرف باندھے، پھر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ حربہ، اس کا یہ کام اس کے غصے کو دور کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بعض لوگ آتے تھے کہتے ہیں رسول اللہ کیسا تیرا خدا ہے، کیسا تو نبی اور رسول ہے، اللہ تیری مدد ہی نہیں کرتا، اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، لوگ تیرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ رسول ان کو کہہ دو، جاؤ جاؤ، جتنا تم نے اپنے آپ کو کوسنا ہے اور کرنا ہے باتیں کرو پھرو، اس سے تو اچھا ہے تم اپنے گلے میں رسا ڈال دو اور پھانسی لے لو، مر جاؤ۔ جب اللہ چاہے گا تو اس وقت وہ ذات پروردگار اپنے حبیب کی مدد کرے گا۔